جہاں پہ انسان قربانی دیتا ہے، اپنے جان مال کی قربانی دیتا ہے انسان، اور اس کے بعد ہمیں جو ملنے والا ہے وہ جنت ہے، اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قربانی دینی ہے۔ اب یہ جو آخری سپارے ہم پڑھ رہے ہیں، آخری سپارہ جو ہے سپارہ نمبر 30 ہے، اور اس میں میں نے آپ کو سورہ نبا پڑھائی، نازیات پڑھائی، عبسہ پڑھایا، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی ساری باتیں آپ کو بتا رہے ہیں، اور ایونچولی آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ آپ نے قربانی دینی ہے، ریزنز کیا ہے، اور قربانی انسان نے کیوں دینی ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ آرگیومنٹس جو ہیں ڈفرینٹ قسم کی، جو میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتائی تھی، اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کی اور اللہ تعالیٰ آخرت کی اور نبی کریم کی رسالت کی جو دلیل اور دلائل دیتے ہیں قرآن مجید میں، اس کو میں نے آپ کو بتایا تھا کازمولوجیکل آرگیومنٹس کہتے ہیں، اور پلس ٹیلیولوجیکل آرگیومنٹس کہتے ہیں، جس کو ڈیزائن آرگیومنٹ بولتے ہیں، تاکہ انسان ریئلائز کر سکے کہ کازمولوجیکل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وسراجا وہاجا۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں میں نے زمین بنائی، پہاڑ بنائے، تمہیں جوڑے جوڑے بنایا، تمہارے لیے رات کو بنایا، تمہارے لیے دن کو بنایا، اور اس کے بعد تمہارے لیے آسمان بنائے، 7 آسمان بنائے جو میں نے آپ کو سارے پڑھائے تھے۔ اور اسی طرح ہی پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم نے جو اس سورہ عبسہ میں پڑھا، اللہ تعالیٰ پہلے ہمیں ہماری ذات کے بارے میں، ہماری پیدائش کے بارے میں دلائل دے رہے ہیں، من ای شیء خلق، من نطفۃ خلقہ فقدر ثم السبیل یسر ثم اماتہ فاقبرہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری جو پیدائش ہے اس پیدائش کے بارے میں ہمیں ریئلائز کرواتے ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس میرے لیے ٹائم نہیں ہے۔ I mean, you are so busy that you don't have time for me, the creator. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تم زیادتی کی چاہت میں اتنے غافل ہو چکے ہو کہ تم قبرستان تک پہنچ گئے ہو اور تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، اور تم دن رات محنت کر رہے ہو، اور تمہیں میں نے کہا تھا کہ قربانی تم نے کس چیز کے لیے دینی ہے، اور تم کس چیز کے لیے قربانی دے رہے ہو، تم اس دنیا کے لیے قربانی دے رہے ہو۔ میں نے یہ تمہیں کہا تھا کہ تم نے آخرت کے لیے قربانی دینی ہے، تم نے دنیا کو ترجیح دی، تم نے آخرت کو ترجیح نہیں دی ہے۔ اب جب آپ نے دنیا کو ترجیح دی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر آپ کا ڈیسٹینیشن کیا ہے؟ وہ میں نے آپ کو بتایا تھا، فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ آپ اگر اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑتے رہے اور اس کے بعد آپ نے دنیا کو ترجیح، آثر الحیات الدنیا، تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ اگر آپ آخرت کے لیے قربانیاں دیں گے اور ترجیح دیں گے اور مشکلات اور پریشانیاں اٹھائیں گے تو پھر آپ کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اب جو جنت ہے اس کو کمانا مشکل ہے، اور اس کے لیے محنت کرنی ہے، اس کے لیے جان مال کی قربانی دینی ہے آپ نے، اور اپنے آپ کو تھکانا ہے۔ اور اسی لیے بیسک اب عبادات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے لیے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو رکھا، ٹھیک ہے، تاکہ آپ ان بیسک قربانیوں کو دیتے دیتے پھر آپ بڑی بڑی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو جائیے۔ لیکن جہنم کمانے کے لیے تو کوئی قربانی آپ نے دے دینی، آپ نے جا کے شراب پینی ہے، انجوائے کرنا ہے لائف کو، آپ کو دوزخ مل جائے گی۔ آپ نے میوزک سننا ہے، آپ انجوائے کر رہے ہیں، انٹرٹینمنٹ کر رہے ہیں، آپ کو دوزخ مل گئی۔ اچھا، آپ نے پارٹی کرنی ہے، آپ نے گرل فرینڈز اینڈ بوائے فرینڈز بنانے ہیں، آپ نے حرام ریلیشن شپ کرنا ہے، تو دوزخ مل گئی فوراً، آپ کو کوئی قربانی نہیں دینی۔ آپ کے نفس کو مزہ آ رہا ہے، آپ کی باڈی کو لذت مل رہی ہے، بد نظری کرتا ہے انسان کو لذت ملتی ہے آنکھوں سے، لیکن آپ کو دوزخ مل گئی انسٹنٹلی، آپ ٹھیک ہے، کیونکہ دوزخ کو کمانا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، جنت کو کمانا مشکل ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے اگر کسی خوبصورت وادی یا جگہ میں جانا ہے تو اس کے لیے آپ نے جو ہے محنت کرنی ہے، اور آپ نے قربانی دینی ہے، اور اس قربانی کے لیے
اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ تیار ہو جائیے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ عبسہ، اس سے پہلے نازعات اور اس سے پہلے نبا بتائی، اور بار بار آپ کو یاد دلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی کریشنز کے بارے میں یاد دلا رہے ہیں. میں نے یہ بتایا، یہ بنایا تمہارے لیے، اور تم اس کے لیے قربانی نہیں دے رہے، اور تم میری بات نہیں مانتے ہو، حالانکہ میں نے تمہارے لیے کیا کیا نہیں کیا. اب آیت نمبر 33 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ واپس کمنگ بیک ٹو ہز ٹاپک، سارے آرگیومنٹس دینے کے بعد، دلائل دینے کے بعد، سمجھانے کے بعد، نصیحت کرنے کے بعد مشرکین مکہ کو، یا جو بھی ہیں، جو کفار ہیں، آج کل کے ایتھیسٹ ہیں، جو بھی ہیں، ان کو سب اپنی دلائل دینے کے بعد اللہ تعالیٰ از گوئنگ بیک ٹو قیامت کے بارے میں. اور اللہ تعالیٰ اب فرما رہے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ کہ آخر جب وہ کان پھاڑ دینے والی آواز آ ہی جائے کہ سو وین دا ڈیفننگ نوائز ول اکر، مطلب کہ یہ وہ پہلی سور ہے جب وہ پھونکا جائے گا، جب وہ چیخ اور وہ جو آواز آئے گی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. یہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر صورت میں کہیں نہ کہیں اس کو بتاتے ہیں کہ جب پہلے سور پھونکا جائے گا، دوسرا سور پھونکا جائے گا. تو ہم نے سورہ نازعات میں پڑھا تھا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى کہ پھر جب وہ آ جائے گی بڑا ہنگامہ، جس کو بتانا ہے ڈیزاسٹر. پچھلی صورت میں پڑھا تھا. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں صاخہ، وہاں پر تامہ کا لفظ آیا تھا، یہاں پر صاخہ کا مطلب آیا تھا. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایسی چیخ کہ جس سے انسان کے کان کے پردے پھٹ جائیں گے، ٹھیک ہے نا، اور ڈیفننگ قسم کی ایک نوائز ہوگی. اور یہ قیامت کے دن جو سور پھونکا جائے گا، یہ پہلا سور ہوگا، ٹھیک ہے نا. اب جب یہ ہوگا تو ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میدان حشر میں تمہیں ننگے پیر، ننگے بدن اور بے ختنہ اٹھایا جائے گا. تو اب یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بتا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا دیکھیں ریاکشن کیا ہے، ان کا ایٹیٹیوڈ دیکھیں اور حیا دیکھیں کہ وہ آگے سے پہلی بات پوچھتی ہیں کہ کیا عورتوں کو بھی؟ تو نبی کریم، کیونکہ ان کے اندر ایک شرم اور ایک حیا کا ایک تقاضا تھا، فوراً ان کا ذہن اس طرف چلا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں عورتوں کو بھی. تو آگے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا تو یہ تو پھر بڑی شرم کی بات ہوگی. مطلب آپ دیکھیں کہ شی از ورڈ اباؤٹ عورت کی جو حیا اور اس کی جو پردہ ہے، اور ان کی سوچ دیکھیں کہ اس طرف ان کی سوچ جا رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور بات بتا رہے ہیں قیامت کے بارے میں، اور یہاں پر شی از ورڈ اباؤٹ ہر حیا کہ کیسے انسان جو ہے ننگا اس کو اٹھایا جائے گا، ننگے بدن ہوگا، ننگے پیر ہوگا. تو عورتیں بھی ہوں گی، مرد بھی ہوگا. اس میں تو حیا کا جو ہے تقاضا ہوتا ہے، اور پردہ ختم ہو جاتا ہے عورت کا، تو اس میں وہ پریشان ہو جاتی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس وقت لوگ انتہائی گھبراہٹ کی حالت میں ہوں گے، انتہائی پریشان ہوں گے، اور اس حال میں ہوں گے کہ وہ کسی کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھیں گے. یعنی کہ انسان اس وقت اتنا پریشان ہوگا، اتنا بکھلایا ہوگا، اتنا خوف ہوگا اس دن کہ کسی کے پاس اتنا فریکشن آف سیکنڈ ٹائم بھی نہیں ہوگا کہ ادھر دیکھوں کہ میرے ساتھ کون ہے. ٹھیک ہے، یہ ایسا ایک دن ہے جو آنے والا ہے، جس کو کہتے ہیں فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. اب اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یوم یفر المرء من اخی، کہ اس دن ایسا دن ہوگا کہ جب انسان اپنے بھائی سے بھی بھاگے گا. یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، کہ اس وقت تم بھاگو گے اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے اور اپنے بچوں سے. اب یہ سارے جو کلوزسٹ رشتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان رشتوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ رشتے ہیں جن کے لیے تم دنیا میں بڑے گرم جذبات رکھتے تھے، اور ایسے جذبات کہ جن کے لیے تم جان دینے کو تیار تھے. اگر ان کو کوئی بری نظر سے دیکھے یا ان کو کوئی تکلیف پہنچائے تو تم اپنی جان پر کھیل کر، اپنی جان دے کے بھی ان کی جان بچا سکتے تھے. یعنی کہ ان کی اس کی آسائش کے لیے، ان کی آرام اور ان کی کمفرٹ کے لیے آپ نے اپنی ساری دنیا لگا دی. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ آپ اس دن انہی لوگوں سے جن کے لیے آپ جذبات رکھتے ہیں، انہی لوگوں کو آپ چھوڑ کر آپ بھاگ جائیں گے. تو لیکن
اس دنیا میں آپ لوگ اتنے زیادہ ان کے لیے جذبات رکھتے تھے کہ جب آپ کو نماز کے لیے بلایا جاتا تھا تب بھی نہیں آتے تھے. آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے, اپنے دوست یاروں کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے, آپ کام میں مگن ہوتے تھے تاکہ آپ اچھی ان کو کمفرٹ پرووائڈ کر سکیں. تو آج کیا ہو گیا کہ آج تم جو ہے انہی لوگوں سے بھاگ رہے ہو اور انہی لوگوں کو چھوڑ کے جا رہے ہو. اور سورہ معارج میں اللہ تعالیٰ کچھ اور اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اور اس میں کہتے ہیں وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا. حمیم حمیمہ کہ اس دن ایک اپنا دوست, جگری دوست کے بارے میں بھی آپ سوال نہیں کریں گے, ٹھیک ہے نا, اس کا حال نہیں پوچھیں گے. یُبَصَّرُونَهُمْ کہ اس کو دکھائے جائے گے وہ لوگ جو اس کے قریبی ہیں, اس کے جو رشتہ دار ہیں, یبصرونہم کہ ان کو دکھائے جائیں گے. وہ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی کہ جو مجرم ہے وہ آرزو کرے گا کہ کاش اس دن میں عذاب سے کسی طرح چھوٹ جاؤں اور اے اللہ آپ ان کو جہنم میں ڈال دیجئے میری جگہ. مطلب یہ کہ ایک اس قسم کا دن ہوگا جس میں یہ بندہ کہے گا پلیز آپ ان کو جہنم میں ڈال دیجئے, اللہ مجھے بچا لیجئے. آپ سوچ رہے ہیں نا, فیضا جاءت الصاخہ کو میں ڈسکرائب کر رہا ہوں کہ قیامت کے روز جو پہلا سور پھونکا جائے گا, پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا, پھر حشر کا میدان ہوگا, اس دن لوگوں کے کیا حالات ہوں گے. تو آیت نمبر 35 میں اور 36 37 میں اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں جو میں نے بات بتائی, وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِي, صاحبہ مطلب اپنی بیوی, وبنی اپنے بچوں سے وہ بھاگے گا. اپنے جب اس کی نیکیاں جب ہوں گی فار ایگزامپل کم پڑ جائیں گی, اور باپ جو ہوگا اپنے بچے کے پاس جائے گا, اپنی بیوی کے پاس جائے گا, کہے گا دیکھو میں نے تمہیں دنیا میں کتنا آرام اور کتنی کمفرٹ پہنچائی, میں نے محنت کی, میں نے روزی کمائی, میں نے تم لوگوں کو کمفرٹ دینے کے لیے میں نے اپنی زندگی خراب کر دی, پلیز ایک نیکی دے دو, ایک نیکی کا سوال ہے. وہ بیوی کہے گی کہ میں سمجھ سکتی ہوں لیکن آج میں آپ کی مدد نہیں کر سکتی. بیٹے کے پاس جائے گا, بیٹے سے کہے گا پلیز اپنی ایک نیکی مجھے دے دو, میری ایک نیکی کم پڑ رہی ہے, دیکھو میں نے اپنی ساری زندگی تمہارے لیے میں نے لگا دی, تو ایک اگر تم نیکی دے دو تو میں جنت میں چلا جاؤں گا. تو بیٹا کہے گا ابا میں آئی ایم سو سوری, میں یہ نہیں کر سکتا, آج کا دن بہت سخت ہے, مجھے بھی نیکیوں کی بہت سخت ضرورت ہے. تو یہ ایک ایسا دن ہوگا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي, آیت نمبر 37 میں, کیونکہ اس میں سے ہر ایک کو اس دن اپنی ایسی فکر پڑی ہوگی کہ اسے دوسرے کا ہوش نہیں ہوگا. آیت نمبر 38 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب جو لوگ کو چہرے جو آپ کے چہرے کے جو تاثرات ہیں نا, وہ آپ کی جذبات کی عکاسی کرتے ہیں. اور اگر آپ غم میں ہوتے ہیں تو آپ کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ انسان غم میں ہے, اگر آپ خوشی میں ہیں تو آپ کے چہرے سے پتہ چل جائے گا خوشی میں ہے. تو اب اللہ تعالیٰ اس چہروں کو ڈسکرائب کر رہے ہیں جو فیل ہو گئے اور جو پاس ہو گئے اس دن قیامت کے دن. تو فرما رہے وجوہ یومئذ مسفرہ کہ اس دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے چہرے چمکتے دمکتے ہوں گے. اب یہ پہلے مومنین کے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو نیک لوگ ہوں گے اس دن ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے اور دمک رہے ہوں گے, کیونکہ ان کو بتا دیا جائے گا, ان کو پتہ چل جائے گا کہ وہ جنت میں جانے والے ہیں, کیونکہ یہ رزلٹ والا دن ہے, ٹھیک ہے. اور ان کے اعمال نامے ان کے رائٹ ہاتھ میں دیے جائیں گے, اور جو فیل ہو جائیں گے ان کے اعمال نامے ان کے لیفٹ ہاتھ میں دیے جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دوسری صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا اُمُقْرَؤُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ. اب جو بندہ پاس ہو جائے گا, جب اس کا رزلٹ اس کے رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا, وہ کہے گا دیکھو دیکھو میں پاس ہو گیا, مجھے پتا تھا کہ یہ مجھے ملے گا اور میں گمان کرتا تھا کہ یہ مجھے ملے گا, اور آج دیکھو میں پاس ہو گیا. اور وہ خوشی سے وہاں پر ان کو دکھائے گا لوگوں کو اور بتائے گا کہ دیکھو میں پاس ہو گیا, ٹھیک ہے نا. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. پھر اس کو ڈسکرائب کیا جائے گا کہ وہ جنت وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا, بلند باغ میں ہوگا, اس کے پھل قریب ہوں گے, اس کو کھا رہا ہوگا وہ جنت میں. پھر اللہ تعالیٰ اس کو ڈسکرائب کر رہے ہیں. پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 39 میں کہ ضاحکۃ مستبشرہ, کہ ہنستے خوشی مناتے ہوئے. مطلب جو انسان پاس ہو گیا, جس نے محنت کی اور قربانیاں دیں اس دنیا میں جنت کے لیے, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس دن مسفرہ اس کے چہرے چمکتے ہوں گے
اور دمکتے ہوں گے، اور ضاحکۃ مستبشرہ، اور پلس وہ ہنستے بھی ہوں گے اور خوشی منا رہے ہوں گے جب ان کا رزلٹس ان کے ہاتھ میں آئے. بالکل ایسے ہی جب ہم لوگ ایگزام دیتے ہیں اور جب وہ لسٹ لگتی ہے پاس فیل کی، تو آپ دیکھتے ہیں کہ سب لوگ جاتے ہیں اور دروازے پہ وہ جو لسٹ لگی ہوتی ہے مجھے یاد ہے، جا کے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنا رول نمبر کدھر ہے. جب رول نمبر میں آگے ہمارا لکھا ہوتا ہے جی پاس ہو گیا، A+A آیا، تو انسان چیخ رہا ہوتا ہے اس وقت، کہتا ہے کہ میں پاس ہو گیا، میں پاس ہو گیا. اور انسان کے جو تاثرات ہیں اس کے چہرے پہ سے پتہ چل جاتے ہیں. اور بعض لوگ جو فیل ہوئے ہوتے ہیں ان کے چہرے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ رو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ وہی فرماتے ہیں ضاحکۃ مستبشرہ، جو انسان ہیں وہ ہنس رہے ہوں گے اور خوش ہوں گے. آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دوسرے لوگ جو فیل ہو گئے، وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کتنے ہی چہرے اس دن ایسے ہوں گے کہ ان پر خاک پڑی ہوئی ہوگی. یعنی کہ جس طرح انسان اپنے جب فیل ہوتا ہے، یا مٹی پڑنے کا ایک عربی میں محاورہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے سر پہ مٹی ڈالتا ہے اور وہ اپنی ذلت اور اپنی حقارت کو شو کرنے کے لیے، تو اس دن اس کے چہروں کی بات کریں کہ وہ لوگ جو فیل ہو جائیں گے ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے انہوں نے اپنے اوپر مٹی ڈال دی کہ ہائے ہم فیل ہو گئے، ہم برباد ہو گئے. ٹھیک ہے، اور اگلے میں کہ ترحقھا قطارہ، اور سیاہی نے انہیں ڈانپ رکھا ہوگا اور ان کے چہرے اترے ہوں گے، ان کے چہرے ڈارک ہو جائیں گے اور کالے ہو جائیں گے، جس سے وہ پتہ چل جائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں، کیونکہ وہاں پر آپ کے چہرے دمک رہے ہیں، مومنین کے چہرے چمک رہے ہیں اور دمک رہے ہیں، اور یہاں پر ان کے چہرے خاک آلود ہوں گے اور کالے ہوئے ہوں گے اور ڈارک ہوئے ہوں گے، اور وہ بتا رہے ہیں کہ سیاہی جو ہے انہیں ڈانپ رہی ہوگی. آیت نمبر 42 اولئک ہم الکفرۃ الفجرہ، تو یہ وہی لوگ ہوں گے جو کافر تھے اور بدکار تھے. اب یہ ان کا رزلٹ جو ہے آخر میں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو لوگ جو قیامت کا انکار کرتے ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں، رسول کا انکار کرتے ہیں اور قربانیاں نہیں دیتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے چہرے اس طرح ہوئے ہوں گے. تو یہ آخری آیت تھی جو ہم نے پڑھ لی، آیت نمبر 42. اور یہاں پر الحمدللہ یہ صورت بھی ختم ہو گئی انشاءاللہ. تو نیکسٹ ٹائم پھر ہم اگلی صورت سے سٹارٹ کریں گے. جزاک اللہ فار جوائننگ ان. تو انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی نیکسٹ صورت سے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.